السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو افسانہ آشیانہ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اس افسانے میں کیا کیا بتایا گیا ہے، اور اسی سبق میں آپ لوگوں کو سوال حل کراؤں گا اچھی طرح سے۔ تو آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور امتحان میں لکھنے میں بہت آسانی ہو۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں یہ آشیانہ شروع کر رہا ہوں۔ اگر آپ چینل پر پہلے ہیں یا نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ یہاں پر دیکھیے آشیانہ۔ اب آشیانہ میں یہ کیا کیا بتایا گیا ہے، اس کہانی میں آپ کیا کیا پڑھیں گے وہ ہلکا سا اوور ویو میں دے دیتا ہوں پہلے، تاکہ آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اصل میں اس کہانی میں برکت علی اور ان کی بیوی جس کا نام زرینہ ہے، خوشحال زندگی کے مسئلے کو پیش کیا گیا ہے۔ بظاہر یعنی کہ یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، لیکن دونوں میاں بیوی کے خیالات ان کو ایک بہت سنگین مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر برکت علی ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی بیوی زرینہ اور وہ دونوں کو اپنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ دونوں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ پہلے یعنی کہ ملی جلی خاندان کے ساتھ اچھے طور پر ملی جلی خاندان بہتر طور پر چل رہا تھا، یعنی اچھی زندگی چل رہی تھی۔ لیکن جب دھیرے دھیرے دونوں میاں بیوی کو اکتاہٹ ہونے لگی اور انہیں اپنا گھر یا آنے جانے لگا، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ اسی آشیانے میں میں آپ کو بتا رہا تھا، کیونکہ ابھی ہلکی سی اذان ہو رہی تھی اس لیے میں نے ویڈیو کو پوز کر دیا تھا۔ تو جب دونوں میاں بیوی کو اکتاہٹ ہونے لگی اور انہیں اپنا گھر یاد آنے لگا، یعنی جہاں ان کی حکمرانی چلتی تھی یا جہاں پر وہ رہتے تھے اپنی مرضی سے چلتی تھی، جہاں وقت کی پابندی تھی اور کسی کام کے لیے دوسروں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا، تو برکت علی اور زرینہ کی اکتاہٹ اور یکسانیت سے پیدا ہونے والے جو اثرات ہے، انتشار ہے، یا انتشار کو کرداروں کی نفسیات کے سہارے افسانہ نگار نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں پیش کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ہلکا سا اس میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی برکت اور زرینہ ان دونوں کے کہانی کو اس میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیے یہاں پر سے شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اپنے بڑے بھائی نہیں، بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ ہر طرح کا سکھ چین تھا، یہاں دونوں ہر وقت ہر بات کا خیال رکھتے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی کہ یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے۔ ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے۔ دو پیارے پیارے پوتے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ کن کے؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ سراج اور ان کی بیوی یعنی زرینہ، یہ سب وہیں اسی کی بات چل رہی ہے پوری کی پوری۔ تو ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے، وہ پیارے پیارے پوتے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ عدنان تقریباً 9 برس کا ہو گیا تھا اور فرحان ابھی 5 برس کا۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے۔ سمجھ میں آ رہا نا اتنا؟ پوکے کی مان، ہی مین اور بیس لیٹ کے قصے سناتے۔ پوکے مان یعنی کہ یہ جو قصے ہوتے ہیں، کہانی ہوتی ہے، دادیاں سب یہی سب قصے سناتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن اور اداسی اور اکتاہٹ سی بھری رہتی۔ کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں؟ میرے شوہر برکت علی صدیقی
ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، اپنا چھوٹا سا مکان تھا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، ہمارے 2 بچے تھے، دونوں کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم میں عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ یعنی یہ پتہ چل رہا ہے اس قصے میں کہ رقیہ جو ہے ان کی بیٹی ہے، سمجھ میں آ رہا نا، اور اسی طرح ان کا زندگی اچھی چل رہی تھی، سب مست چل رہا تھا، کہیں سے کوئی خرابی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس کہانی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بیٹی کا نام کیا تھا؟ کس کی بیٹی کا نام؟ زرینہ کی بیٹی کا نام۔ تو رقیہ آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلتے ہیں، جیسے جیسا کچھ نہ کچھ ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ آگے یہاں پر دیکھیے، اسی طرح اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا، سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ، یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ شروع میں تو جلدی جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھی، ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو جلدی جلدی آنا جانا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسی زندگی اور آگے بڑھتی ہے تو پھر تھوڑا اور دن میں آنا جانا ہوتا ہے، یعنی لمبا لمبا دن کے بعد آنا جانا ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ آگے چلتے ہیں، دیکھیے، شروع میں تو جلدی جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھی، یعنی کام کاج اتنا زیادہ رہتا ہے کہ پھر آنے کا وقت زیادہ نہیں مل پاتا ہے، تو بس بطور مہمان آتے۔ اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے، اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا تنکا کر کے بنایا تھا، بیٹے بہو کی محبت میں بہت دور چھوٹ گیا۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے، یعنی بیٹے جو تھے وہ اتنا زیادہ خدمت کرتے تھے جس سے ان کو تھوڑا سا کبھی کبھی شرم بھی محسوس ہونے لگا کہ یار اتنی محنت کیسے کر رہے ہیں، اتنی خدمت کرتے ہیں، تو کبھی کبھی شرما جاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا نا ہلکا سا قصہ؟ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتے اور میں بھی ہنس پڑتی اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائیں گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ بیمار نہ ہو جائے، تو وہ کہہ رہی ہے ارے بیمار ہوں آپ کے دشمن، آپ کیوں بیمار پڑیں گے بھائی؟ ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائیں گے نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ سمجھ میں آ رہا نا اتنا؟ کیوں ابو جان اور مسکرا پڑتے۔ کھانے پینے، اسی طرح یہاں پر دیکھیے، اچھی طرح دیکھیے، کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روز مرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرتے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا، سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی، ہے کہ نہیں؟ اتنا سمجھ میں آ رہا نا؟ نئے زمانے کی ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی، دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا۔ تو جو سراج اور عرفانہ ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ مثال کے طور پر ان کے بہو بیٹی ہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹا تو کون ہے؟ سراج ہے، اور بہو کون ہے؟ عرفانہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا اتنا؟ اسے اللہ نے اچھی ملازمت
اور ہر آرام مہیا کیا تھا۔ کس کو؟ سراج کو۔ اور وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ سراج نہیں چاہتا تھا کہ عرفانہ نوکری کرے یا ملازمت اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سراج خود اچھی نوکری کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب میں اچھی نوکری کروں گا تو میں نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی بھی نوکری کرے، کیونکہ پیسے کی کمی نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ابتدا میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔ نہ کھانے پکانے کی فکر، نہ دال دلیے کا حساب، نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ کون بہو؟ وہی عرفانہ بہو۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عرفانہ اتنے پیار سے منع کرتی کہ میں خاموش ہو جاتی۔ کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے پکاتے کھاتے، سمجھ میں آ رہا نا؟ بس اب آپ کے آرام کے دن ہے۔ سراج بتاتے ہیں کہ آپ بہت کام کرتی تھی، بہت اچھے کھانے پکاتی تھی، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا، اور میں بچپن سے باہر نکل آتی۔ بچپن نہیں ہے بھائی، یہ کچن ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، زبان کی لکنت کبھی کبھی ہو جاتی ہے بھائی۔ سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا۔ امی آپ آرام کیجئے، آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ عرفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لے گی۔ یعنی یہ لوگ اتنے زیادہ مالدار تھے کہ ان کو پرواہ نہیں تھی کہ بھائی کیا کام کرنا، بھائی امی وغیرہ امی سے کام کرائیں گے اس عمر میں بھی، تو ہم لوگ کیوں جوان ہیں، ہم لوگ بھی تو بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اب اس عمر میں ہماری ماں کھانا پکائے گی یا ہمارے ابو کھانا پکائیں گے تو کتنا خراب لگے گا نا۔ اس لیے یہ کیا کرتے کہ بھائی امی آپ کام مت کیجیے، اگر کام کرنا ہی مقصد ہے، کام کرانا مقصد ہے تو ہم لوگ نوکر رکھ لیں گے۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے دو دو آیا لگی ہوئی تھی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ جو بیچاری کھانا وغیرہ صاف کرتی ہیں یا ادھر ادھر کام چھوٹا موٹا کام کرتی ہے اسی کو آیا کہتے ہیں، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود پکاتی، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ دو دو ملازماؤں کو پیسہ جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عرفانہ کے اس طرح کبھی نہیں سوچا، یعنی ان دونوں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کام کروں۔ انہیں تو میرا آرام بے حد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازمہ کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے، یعنی جتنے بھی سامان تھے وہ ساری کی ساری یہ بتاتی، لیکن کرتی نہیں تھی۔ وہی آیا جو آتی تھی بیچاری انہی سے کام کرا لیتے تھے، یا خود بھی کر لیتی تھی۔ کون؟ یعنی عرفانہ وغیرہ۔ اس کے امی، یعنی کہ امی کا مطلب جو ساس ہے وہ نہیں کرتی، ساس کو کام کرنے دیتی ہی نہیں۔ تو یہاں پر کپڑے ایسے پھیلائیں، یہ سارا کا سارا بتاتی تھی۔ سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھو تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی ہیں؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں، یہ امی کہہ رہی ہے، یا امی کو کہہ رہا تھا کون؟ سراج کہہ رہا تھا۔ اب سراج کون ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے لیے تو آپ کی بہو ہی کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے، اب آپ کو تھوڑا سا اور یہ دکھاتا ہوں۔ اب میں کیا سمجھاؤں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں۔ اس گھر پر مطلب اس گھر پر، یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج پر میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر میں گھر کی بڑی ہوں، بہو پر ابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی۔ اتنا سمجھ میں آ رہا نا بھائی؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے رہیے۔ دراصل
عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت، محبت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹ پٹ ہوتی، سمجھ میں آ رہا نا، تو موقع دیکھ کر سراج سے کہتی: بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہے، اور پھر میں ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داری میں سنبھال لوں گی۔ خالی ہی تو ہوں، خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں، یہاں مجھے کوئی کام ہی نہیں، پھر دو دو آیا لگی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ بیوی اپنے، یعنی کہ جو ان کی ساس تھی، سراج کی ممی، وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو کرنے دو، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا گھر پر، ان کو ملازمت کرنے دو، یعنی نوکری کرنے دو، کوئی دقت نہیں ہے۔ نہیں امی، یہ مسئلہ نہیں ہے، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں، دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا نا، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے، سراج کہہ رہا ہے یہ باتیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا اب پرموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، اور پھر کون سا بہت بڑا کنبہ ہے ہمارا، یہ سراج کہہ رہا ہے۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی، اور بہو بھی بول پڑتی: امی آپ فکر نہ کیجیے، ان کی عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن دل کی نیا ڈولتی رہتی۔ نیا نہیں ہے یہ، اس کو نیا پڑھیے۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ نیا نہیں کہتے ہیں ناؤ کی نیا پار لگے، وہی نیا ہے۔ برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لیکن ان کی بے چینی میری نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھی، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا، یعنی اتنا موقع بھی کہاں ملتا تھا، یا پھر شاید ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش و آرام، یا پھر اپناپن، یعنی یہ سب ہو رہی ہے۔ دیکھیے زندگی میں کھٹاس ضرور آتی ہے، میاں بیوی میں بھی کھٹاس ضرور آتی ہے، ایک نہ ایک دن آ ہی جاتی ہے بھائی، کتنی ہی محبت ہو لیکن ایک نہ ایک دن کھٹاس آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا بات؟ اب یہاں سے ہلکا پھلکا تھوڑا سا کہانی میں ٹویسٹ آنے والا ہے۔ ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں چھڑتی تو مجھے احساس ہوتا برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے تھے، اور پھر ایک روز وہ خود ہی بول پڑے: کون؟ برکت صاحب، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی، شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی ذری نہ، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے، ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان تو دن دو دن کا ہوتا ہے، برسوں کا نہیں۔ اسی مہمانی میں 2 برس گزر گئے یا گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے ہیں 2 برس، اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا، چٹنی روٹی ہی صحیح، اپنا پڑوس ہوگا، شام کی محفلیں ہوں گی، اور پھر بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے ہی جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔
یعنی یہاں پر دیکھیے کہانی میں جیسے میاں بیوی یہ لوگ تھے نا، زرینہ اور برکت، یہ جب رہتے تھے تو آپس میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جب کام آدمی نہیں کرتا ہے تو کام نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگ کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، تو یہ دونوں آپس میں رائے کر رہے ہیں کہ چلو تھوڑا دوسری جگہ چلتے ہیں، تاکہ وہاں پر اپنا گھر ہوگا، چھوٹا سا مکان ہوگا، خود بنائیں گے، خود کھائیں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان دونوں میں ہو رہی ہے، یعنی زرینہ میں اور اس میں ان کے شوہر میں ہو رہی ہے بات، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اب یہ لوگ اپنا رائے کرتے ہیں، اب آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے، سنیے۔ برکت کی محبت، اپنائیت اور خود اعتمادی نے میرے اندر سینکڑوں چراغ روشن کر دیے، اور ہم نے پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ آشیانہ معنی ہوتا ہے گھونسلہ۔ اتنا مجھے لگتا ہے آپ کو ہلکا سا سمجھ میں آ گیا ہے، یہ پوری کی پوری کہانی اسی طرح ہے۔ اس کہانی میں آپ نے جو جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا۔ برکت کی بات تھی، زرینہ کی بات تھی، اور عرفانہ کی بات تھی، یعنی عرفانہ اور برکت یہ دونوں میاں بیوی تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کہانی میں یہی نہ تھا بھائی؟ ہاں بالکل، اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، تو اب لفظ و معنی تھوڑا دیکھتے ہیں۔ عطا کرنا، یہاں پر دیکھیے، عطا کرنا، عطا کرنا معنی ہوتا ہے دینا، فائز ہونا، فائز اس کو کہتے ہیں مقرر ہونا، عہدے پر رہنا۔ سبکدوش، سبکدوش اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی نوکری سے ہٹ جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں سبکدوش، یعنی ملازمت کی مدت پوری کر لینا، فارغ ہو جانا۔ دل جوئی، خوش کرنا، خیال رکھنا۔ شرمسار معنی ہوتا ہے شرمندہ۔ نظام معنی ہوتا ہے انتظام۔ خود اعتمادی، یعنی خود اعتمادی اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ پر بھروسہ۔ جوخم معنی ہوتا ہے دشواری، پریشانی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ دیکھیے اتنا چیز آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو تھوڑا اب سوال حل کرتے ہیں ہلکا پھلکا، تاکہ آپ کو کچھ کرنے میں آسانی نہ ہو، یعنی پریشانی نہ ہو۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک ایک نمبر کا، دو دو نمبر کا سوال ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، سن لینا ہے۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ ملکہ مہر نگار، ٹھیک ہے؟ ہاں یاد رکھنا ہے آپ کو، بھولنا نہیں ہے۔ نگار عظیم نے کس کس موضوع میں MA کیا تھا؟ تو آپ کو میں نے اس سے پہلے سبق میں بتایا بھی تھا کہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں MA کیا تھا۔ کس میں کیا تھا بھائی؟ ڈرائنگ۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ دوسرا سوال بھی آپ کو میں نے حل کرا دیا، ڈرائنگ میں اور پینٹنگ میں انہوں نے MA کیا تھا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب اور آگے چلتے ہیں۔ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ اب اس کا نام بتانا ہے آپ کو۔ تو نگار عظیم کے اولین مجموعے کا نام عکس ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ عکس آپ کو کاپی پر بھی لکھ لینا ہے، عکس، ٹھیک ہے؟ نگار عظیم کا مجموعہ گوہن کب شائع ہوا؟ تو اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ گوہن 1999 میں شائع ہوا۔ کب شائع ہوا بھائی؟ 1999 میں شائع ہوا۔ نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہے، گرد آوارگی۔ کیا نام ہے بھائی؟ گرد آوارگی، گرد آوارگی، گرد آوارگی، یہ ان کے کیا، کس کا نام ہے؟ سفر نامے کا نام ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ سوال امتحان میں بہت پوچھا جاتا ہے، کون سا؟ صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کریں۔ اس کو بہت پوچھا جاتا ہے، سمجھ لیجئے۔ اب اس میں آپ کچھ بھی ملا دیجئے، میری رہی صحیح دولت بھی جاتی رہی، میری رہی صحیح بھی زندگی گزر گئی، یعنی اس کو سینٹینس میں، واقعہ میں پریوگ کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح، میری رہی صحیح، یعنی ادھر ادھر کی زندگی بھی چلی گئی، گزر گئی، اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ صحیح جو ہے املا درست اور صحیح لکھنا چاہیے، یعنی کہ صحیح جو یہ دیکھ رہے ہیں نا، صحیح، اس کو اصل میں کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ایسا ہونا چاہیے تھا۔
समझ में आ रहा ना? हाँ, इस तरह होना चाहिए था। निगार अज़ीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। यानी देखिए, अब आपको 5 नंबर या 7 नंबर का जो सवाल होगा, उसमें ये पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा ना? कि निगार अज़ीम, अब आपको लिखना क्या है उसमें 5 सेंटेंस में, तो ये लिख सकते हैं आप। निगार अज़ीम ख़वातीन अफ़साना निगारों में एक अहम मकाम की हामिल हैं। समझ में आ रहा ना? उन्होंने मौजूदा दौर के पैदा किए मसाइल को अपने अफ़साने का मौज़ू बनाया है। उनके अफ़सानों में औरतों की मज़लूमियत और उनके मसाइल बताए गए हैं। उनके अफ़सानों में किरदार निगारी उम्दा है, यानी जो करैक्टर है वो बहुत उम्दा है, और अफसानों के मौज़ूआत भी अहम है। यानी ज़िंदगी कैसे-कैसे गुज़रती है, मियाँ बीवी में कैसे खटास भी आ सकती है या उकताहट होने लगती है, वो चीज़ इन्होंने बताए हैं। उनके अफ़सानवी मजमूए अक्स और गोहन है। यानी 2 या 3 या 4 शब्दों में 5 सेंटेंस में आपको इस बारे में लिखना है, ताकि 5 नंबर या 10 नंबर आसानी के साथ आपके आ जाएँ। आगे चलते हैं, ठीक है? अब तवील सवालात उसको कहते हैं जो थोड़ा लंबे होते हैं, उसी को तवील सवालात कहते हैं। अब ये मुझे लगता है ये 10 नंबर का होता है, इसको भी आपको सीख लेना है। सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी? तो इसका सवाल का जवाब आपको देना है। बरकत अली, देखिए इसका भी हो गया ना? निगार अज़ीम के बारे में सिन्फ़ अफ़साना पर 5 जुमले लिखिए। अब यहाँ पर ये जो हल्का-सा छूट गया था, ये वाला मुझे याद नहीं था, चलिए अभी याद भी आ गया है। सिन्फ़ अफ़साना पर 5 जुमले लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि अफ़साना में किसी शख़्स की ज़िंदगी का सिर्फ़ एक बाब पेश किया जाता है। अफ़साना वही अच्छा होता है जो छोटा हो, यानी छोटे में लिखा जाए, बहुत लंबा ना लिखा जाए। आज की मशीनी ज़िंदगी में अफ़साना तफरीह के लिए बेहतर और बहुत अच्छी सिन्फ़ है। इतना इसका सवाल का जवाब आपको देना है। बात समझ में आई कि नहीं? कि अफ़साना जो है, इसमें जो कह रहे हैं ना कि सिन्फ़ अफ़साना पर 5 लिखिए, यानी 5 जुमले लिखिए। अफ़साना क्या है? अफ़साना में जो होता है, किसी इंसान की ज़िंदगी का सिर्फ़ एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, या तो उसके काम के बारे में बताया जाएगा, या उसके नाम के बारे में बताया जाएगा, या उसने ज़िंदगी में क्या किया उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। समझ में आ गया ना? अफ़साना वही अच्छा होता है जो बहुत छोटा हो, मुख्तसर हो। इतना इसका सवाल का जवाब आपको मिल गया ना भाई? कोई भी परेशानी हो मुझे बताना है आपको। सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी? इस सवाल का आपको जवाब देना है, क्योंकि लंबा सवाल है तो लंबा इसका जवाब भी होगा। बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते थे। बात समझ में आ रहा ना? बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना, ये दोनों मियाँ बीवी है, कभी आप बहू बेटा मत कर देना। और अपने बेटे, इनका यानी बरकत अली के जो बेटे का नाम है वो सिराज है, और बहू का नाम इरफाना है। ये दोनों जिंदगी गुजारते थे। शुरू शुरू में हालात तो ठीक थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों में दरार पड़ने लगा। जरीना अपने शोहर के मिजाज से वाकिफ भी थी। जरीना कौन है? यही बरकत अली के बीवी। बरकत अली एक दिन जरीना से कहते हैं, थक गया हूं मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते, मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कहीं कोई काम या नौकरी करनी चाहिए थी, शायद हमने यहाँ कर गलती की जरीना। बरकत अली का जुमला इस बात की निशानदही कर रहा है कि उन्हें अपने बेटे बहू के घर उकताहट महसूस हो रही थी, और यही सब कुछ सोचकर दोनों ने फिर अपना आशियाना आबाद करने का फैसला कर लिया। तो इससे पता चल रहा है कि इनको उकताहट महसूस हुई थी, इसलिए इन्होंने अपना घर दूसरी जगह लेने का या दूसरी जगह शिफ्ट होने का मन बना लिया। समझ में आ रहा ना? यानी दूसरी जगह अपना आशियाना बनाया। आशियाना इसी वजह से इसका अफसाने का नाम पड़ गया है, क्योंकि आशियाना के माने होता है घोंसला। जो छोटा मोटा घर होता है उसी को आशियाना कहते हैं। तो इन्होंने भी सोच लिया कि छोटा मोटा घर में रहेंगे, अपनी जिंदगी होगी, अपनी मनमानी चलेगी, मैं खुद बनाऊंगा और खुद खाएंगे हम सब। तो वहां से आने का इन्होंने फैसला कर लिया। अब आगे सवाल सुनते हैं, देखिए। जेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। ये बहुत सवाल पूछा जाता है, इसका भी आपको
सुन लेना है अच्छी तरह। ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना है। यानी असल में किरदार जो है या तो बरकत अली है और ज़रीना है। इन्हीं से कहानी चल रही है, इन्हीं से पूरा का पूरा अफसाना गर्दिश कर रहा है। पूरा का पूरा अफसाना समझने के लिए इन दोनों को पहले पढ़ना पड़ता है। किसको? बरकत अली को और उनकी बीवी ज़रीना को। बरकत अली नौकरी से सुबकदोश हो चुके होते हैं और तन्हा महसूस करते हुए अपने बेटे बहू के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक हालात ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे हर काम के लिए उन्हें बहू बेटे का मोहताज होना पसंद नहीं आया। उन्होंने जरीना से अपने दिल की बात कही। जरीना ने सोचा कि अपना घर अपना होता है, जहां अपनी हुक्मरानी होती है, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। ये सोचकर जरीना ने फिर अपना आशियाना आबाद करने का सोच लिया। यही इसका मरकजी किरदार है। मरकजी किरदार उसी को कहते हैं कि जिस किरदार का असल कौन कौन हकदार है। यानी इस किरदार में बरकत अली है और जरीना है, तो जाहिर सी बात है मरकजी किरदार कौन हुए? बरकत अली हुए और जरीना हुए। इतना समझ में आ गया ना भाई? हाँ, अफसाने के इर्तिका का जायजा लीजिए। तो इसका सवाल का आपको जवाब देना है कि अफसाना दौर नए दौर की पैदावार है। उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है? ये तहकीक तलब अम्र है। यानी ये सोचने वाली बात है कि उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है। तो कोई सज्जाद हैदर यलदरम को उर्दू का पहला अफसाना निगार मानता है, तो कोई अली महमूद को। देखिए बहुत सारे लोग किसी किसी को मानते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई सज्जाद अली हैदर को मानता है, या फिर कोई अली महमूद को मानता है, या कोई यलदरम का अफसाना नशे की पहली तरंग को मानता है जो कि 1900 में शाये हुई, और कोई जो है 1904 में अली महमूद का अफसाना छांव मंजर आम पर आया। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना ओपिनियन है, अपनी राय है, ठीक है ना। तो अब यहाँ चाहे कुछ भी कह लें, उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रत्न को मानते हैं, जिसकी इशाअत 1903 में हुई। समझ में आ रहा ना? इतना नहीं समझ में आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उर्दू अफसाने के इर्तिका में नियाज फतेहपुरी, सज्जाद हैदर यलदरम और मजनू गोरखपुरी का नाम अहम है। इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा हौसला मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं कितना आपको नाम गिनाऊं? नाम गिना या तो आप लिख लीजिए। अफसाने के इर्तिका में पंडित सदरशन और आजम करीवी है, सुहेल अजीम आबादी है, इसी तरह कृष्ण चंद्र है, बेदी है, मिंटू है, असमत है, खदीजा है, मस्तूर है, जिलानी बानो है, वाजिदा तबस्सुम है, हाजरा मसरूर है, और शकीला अख्तर वगैरह ने अफसाने के इर्तिका में अपनी तख्लीकात से अहम रोल अदा किया है। यानी बहुत सारे लोगों ने अहम रोल अदा किया है। समझ में आ रहा ना इतनी पूरी बात? अब यहाँ पर देखिए निगार अजीम है ना, निगार अजीम के अफसानवी खुसूसियात बयान कीजिए। अब इसमें आपको लिखना क्या है, या थोड़ा सा, क्योंकि ये लंबा सवाल में से है, लंबा सवाल का मतलब होता है 10 नंबर का हो सकता है ये सवाल, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी से इसमें कुछ ना कुछ लिख देना है। क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। उर्दू की खवातीन अफसाना निगारों में निगार अजीम की शख्सियत, समझ में आ रहा ना, निगार अजीम की शख्सियत नुमाया है। एक तो ये लिखना है। दूसरा क्या लिखना है सेंटेंस? निगार अजीम ने अपने अफसानों में औरत के मसाइल को बड़े हौसला और हुनरमंदी से क्या किया है? पेश किया है। दूसरा सेंटेंस हो गया। अब तीसरा आपको क्या लिखना है? उन्होंने अपने अफसानों में मसाइल के साथ जहन के उलझनों को भी सुलझाया है। तीसरा सेंटेंस हो गया। इतना समझ में आ गया ना? अब आपको ये चीज और लिख देना है, ये उनके अफसानों की नुमाया खुसूसियात है। यानी अगर ये समझ में ये सवाल किया जाएगा कि उनके अफसाने का खुसूसियत क्या है, खासियत क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने बहुत सारे मसाइल को, औरत के मसाइल को अपने अफसाने में अच्छी तरह पेश किया है। औरत का मसाइल का मतलब जितनी भी उलझनें होती है औरतों को, वो सब इसी में पेश किया है। इतना समझ में आ गया ना? अब आगे चलते हैं। ये देखिए, मंदरजा झेल अल्फाज की जमा बनाइए। समझ में आ रहा ना? मंदरजा झेल की जमा बनाना।
یعنی اگر واحد ہے، واحد کہتے ہیں ایک کو اور جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو. تو جو چیز یہاں پر دیکھ رہے ہیں ضد ہے نا، ضد. اب ضد تو ایک ہے، جیسا ہم لوگ اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، تو اس کی جو جمع آئے گی وہ ازداد آئے گی. کیا آئے گی؟ ازداد. کیسے لکھا جائے گا؟ اس طرح لکھا جائے گا، ازداد. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں، ازداد لکھنے میں آ گیا. اس کو اس طرح یہاں پر بنائیے، ازداد ایسے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا نا. اب دوسرا دیکھیے، خدمت. اس کا ضد کیا ہے؟ یعنی ضد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ. اور خدمت کی جمع کیا لانا ہے؟ یہ تو واحد ہے، واحد کہتے ہیں ایک کو، خدمت ہو گیا ایک. اب جب اس کا بہت سارے پلورل کریں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ خدمت کا آئے گا خدمات. کیا آئے گا بھائی؟ خدمات. کیسے لکھیں گے؟ ایسے لکھنا ہے آپ کو، خدمات. اپنی اپنی کاپی پر ابھی سے لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو. اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے آگے ہے موقع. کیا ہے بھائی؟ موقع. اس کا جمع ہے مواقع. مواقع. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آگے چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیے مسئلہ. کیا ہے یہ؟ مسئلہ. اب اس کا جمع کیا ہے؟ مسائل. کیا ہے بھائی؟ مسائل. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے دیکھیے لاسٹ والا منزل ہے یہ، تو اس کا جمع کر دینا ہے منازل. کیا کر دینا ہے بھائی؟ منازل کر دینا ہے. اب لاسٹ کا ایک اور ہے جو اس میں چھوٹ گیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. حقوق. حق جو ہے، حق، اس کو کیسے کریں گے؟ حق. یہ ہے لاسٹ میں. اب اس کا جمع جو آئے گا آپ کو وہ حقوق آئے گا. حقوق. سمجھ میں آ گیا نا؟ حقوق. تو مجھے لگتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر اس میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ کھلا ہوا ہے، وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں، یا موبائل نمبر ہے 72 941 72 170. اس نمبر پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.